اسلام ایک ایسا عالمی دین ہے جس نے انسانوں کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ یہ وہ دین ہے جو انسانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو۔ یہ وہ دین ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں۔ یہ وہ دین ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہو۔ اور یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا دوبارہ اٹھنے کے بعد۔ یہ وہ دین ہے بتاتا ہے کہ اچھے کرم، اچھے کام، نیکی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ برے کرم، سو کرم، برے کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، گناہ اور معصیت والے کہاں جائیں گے اور کیا سلوک ہوگا۔ تو گویا اسلام وہ دین ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد اٹھائے جانے کو اور اس کے بعد کے تمام مرحلے کو اپنے ماننے والے کو بتفصیل ڈسکس کیے، بتفصیل بیان کیے کہ اے لوگوں یہ ہے تمہارا معاملہ، اور اس کی ساری تعلیمات، اس کا سارا جو کچھ اس نے کہا ہے یہ ساری انسانیت کے لیے۔ اسلام کوئی ایک ایسا دین یا مذہب نہیں ہے جو کسی مذہب یا جاتی یا رنگ یا نسل یا قوم کے لیے آیا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اور تین اہم سوال جس کو انسان بار بار اٹھاتے رہے ہیں اور آج بھی یہ سوال انسان کو چبھتے ہیں، اس کا جواب اس سے نہیں مل پاتا۔ اسلام نے ان سوالات کے مفصل جواب دیے۔ پہلا سوال، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ دوسرا سوال، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا کے اندر، کیا مقصد ہے؟ تیسرا سوال، اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے آخر؟ کیا ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے؟ کیا ہمارے کرموں کے حساب سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہونے والا ہے؟ یا پھر سب اٹھ کے سیدھے جنت میں، سورگ میں چلے جائیں گے، یا نرک جیسی یا جہنم جیسی کوئی چیز بھی ہے جس میں گناہگار اور سزا یافتہ لوگوں کو سزا ملے گی؟ تو اسلام کلیئر کٹ بہت ہی واضح انداز میں جواب دیتا ہے، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم جنت سے نکلے ہیں۔ آدم ہمارے باپ جنت میں بنائے گئے تھے، ہم وہاں سے نکلے، تو ہم جنت سے آئے ہیں۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ہم نے دنیا میں جن اور انس کو اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگ ہماری عبادت کر کے آؤ۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور سارے مانووں کو اور سارے انسانوں کو اس لیے بنایا صرف اور صرف کہ وہ ایک اللہ کی پرستش، عبادت، پوجا اور اسی کی جو ہے بات کو مانے اور اسی کے طریقے پر چلے۔ یہ دنیا میں کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اسلام نے کلیئر کٹ اوپن گائیڈ لائنز دیے کہ تم مرنے والے ہو، اور یہ آنکھ بند ہونے کے بعد، یہ دنیا سے اٹھنے کے بعد تم ختم نہیں ہونے والے ہو انسانوں۔ اس کے بعد ایک لا تعداد اتنی لمبی زندگی جس کو ڈیفائن نہیں کیا سکتا، اس کو قرآن نے خلد کہا، ہمیشہ 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 چلنے والی ایک زندگی جس کا ایک ایک دن، ایک دیوس 50,000 سال سے زیادہ کا ہونے والا ہے۔ تو ویسی زندگی میں ہر انسان کو قدم رکھنا ہے۔ اس کے اعمال کے اعتبار سے وہ 50,000 سال کے ایک دن میں فائدہ، مزے، عیش اور نعمتیں اٹھائیں گا۔ اور اگر یہاں برے کرم اور غلط کام کر کے گیا تو اس زندگی میں یاتنائیں، کٹھنائیاں، تکلیفیں، اذیتیں، دردناک عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسلام نے ہر سوال جو انسانی ذہن میں اٹھتا ہے، اس کے بنانے کے تعلق سے، اس کے بنانے والے کے تعلق سے، اس کے دنیا میں آنے کے تعلق سے، اس کے دنیا سے جانے کے تعلق سے، اور دوبارہ اٹھنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، بہت بہت واضح گائیڈ لائنز، کلیئر رہنما اصول، نصیحتیں، دلائل پیش کر دی۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت آئیے ہماری موت کا خاکہ اپنی کتاب میں کھینچتا ہے، اور کیا ہی خوب فرماتا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 اللہ فرماتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، موت کی گھڑی آتی ہے، اس کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ موت اپنے بستر پر آئے، چاہے وہ موت انسان کو کھڑے سے آئے، چاہے وہ موت ڈوب کر یا جل کر آئے، چاہے وہ موت کسی چیز میں دب کر یا ایکسیڈنٹ کے ذریعے آئے، چاہے وہ موت قتل کے ذریعے آئے، چاہے انسان خودکشی کر کے اپنے آپ کو قتل کر لے، موت کے فرشتے جب آتے ہیں گناہگار، فاسق، کافر اور اسی طرح جو ہے منافق کے پاس، تو وہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا، تو انسان کہتا ہے ان آنے والے فرشتوں سے، اے فرشتوں میرے رب سے جا کر گزارش کرو، رب ارجعوا، مجھے واپس لوٹنے کی تھوڑی ڈھیل اور مہلت اور تھوڑا سا ایک پیریڈ، ایک انٹرول، چھوٹا سا مجھے ایک وقفہ دیا جائے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں دنیا میں جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا جا کر واپس کر لوں۔ اگر آستھاوار نہ تھا، ایمان والا نہ تھا، تو آستھا لالوں، ایمان لالوں ایک ستیہ ایشور ہمارے بنانے والے پر، اور اگر گناہگار تھا، ایمان والا تو تھا، تو مہلت مانگیں گا کہ کچھ پنیہ کی اور نیک کام کر کے میں آ جاؤں، تھوڑی سی مجھے ڈھیل اور سہولت اور مہلت دے دی جائے۔ تو وہ کہیں گا لعلی اعمل صالحا فیما ترک،
کہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی جائے تاکہ نیکیاں جو چھوڑ آیا ہوں پھر کر لوں. کلا انہ کلمۃ هو قائلها. رب العزت کی طرف سے وہ فرشتے جواب لے کر آتے ہیں، اے اللہ تیرا بندہ ایک مہلت مانگتا ہے، ڈھیل مانگتا ہے، چھوٹ مانگتا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ جواب دیتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. انہ کلمۃ هو قائلها. تو دنیا میں عادی تھا اس بات کا، اگلی بار اگلی بار اگلی بار ایک اور چانس، ایک اور مہلت، ایک اور بار مجھے جو موقع دیا جائے. کلا انہ کلمۃ هو قائلها. دنیا میں تو عادی تھا صرف یہ بولنے کا کہ ایک اور چانس اور مہلت دیا جائے، اور اللہ فرماتا ہے یہ دوبارہ اب بالکل نہیں پلٹیں گے، نہیں جائیں گے الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ الی یوم یبعثون. اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک ایسی آڑ نہ جو کسی سے ایک دوسرے سے مل سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ وہاں سے کہیں جا سکتا ہے، نہ آپس میں وہ ارواح وہ روحیں ایک دوسرے سے مل سکتی ہے. الی یوم یبعثون، وہ آڑ اور برزخ دوبارہ اٹھائے جانے تک ہے. تو اس سے پہلے کہ کسی کی موت آئے اور یہ ڈھیل، یہ سہولت اور یہ مہلت ہم مانگے جو کہ کسی کو آج تک نہیں دی گئی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملیں گی، لہٰذا اچھے اعمال کر کے جو وہ فرشتے آئے خوشی خوشی ہم ان کے ساتھ نکل کر چلے جائے، ورنہ وہ فرشتے آ جائیں گے پھر ہم ڈھیل اور مہلت مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، آہ و بکا کریں گے، چیخیں گے اور چلائیں گے. ہم چیخیں گے اور چلائیں گے لیکن سارے لوگ موت اور میت ہے کہہ کر سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن وہ میت و مرنے والا خوب گڑ گڑائیں گا، آہ و بکا کریں گا. اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 19 میں یوں دوہرا فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اور موت کی سکرات، موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی ہے. اب غائب کے دروازے کھل چکے ہیں، فرشتے نظر آنے لگے ہیں اور غائب کی دنیا دکھ رہی ہے. فرشتے اپنی جماعت کے ساتھ آئے ہیں، ملک الموت اس روح کو لینے آئے ہیں. جیسے اس کے اعمال ہوں گے ملک الموت اپنا چہرہ اور ساتھ لانے والے اپنے ساتھیوں کے چہرے خوشنما اور بدنما اس کے اعتبار سے آئیں گے اور آ کر اس شخص کی سخت گرفت کریں گے، پکڑیں گے اور اس کے اعمال کے اعتبار سے وہیں سے اس کو سزا یا جزا کا ایک مرحلہ شروع ہو جائے گا کہ جو ہے کافر تھا وہیں سے مار پیٹ، اور قرآن کہتا ہے تھپڑ رسید کریں گے فرشتے اس کو، اس کے پیٹ پر، اس کے چہروں اور گالوں کے اوپر، اور وہیں نیکوکار ہوں گا، اس کو خوشخبریاں سنائی جائیں گی، اس کی روح مچلیں گی کہ کاش میں جلدی نکل جاؤں، اس لیے کہ فرشتے جو خوشخبری سنا رہے ہیں وہ میرے لیے ہے اور میرے رب نے میرے لیے اتنی ساری نعمتیں اٹھا رکھی ہے، وہ نکلنے کو بہرحال تڑپیں گا. تو یاد رکھیے موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی. قرآن کہہ رہا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سکرات نزا کی کیفیت حق کو لے کر آ گئی اور حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. انسان جو دنیا میں جیتا ہے اور شروعات سے لے کر خاتمے 4 مرحلے میں زندگی کو گزارتا ہے. پہلا مرحلہ عالم ارواح، جب پیدائش سے پہلے میں جہاں تھا اور آپ جہاں تھے. دوسرا مرحلہ یہ دنیا کی زندگی جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں اور جتنے مجھے سن رہے ہیں اور جتنے انسان ابھی زندہ ہیں گزر رہے ہیں. تیسرا مرحلہ موت کے بعد وہ نیچے جو قبر کے اندر یا جہاں کہیں جانور نے کھایا ہو، جلا کر راکھ بنا کے اڑا دیا گیا ہو، پانی کے ذریعے بہا دیا گیا ہو یا آنکھ کے اندر کرنٹ دے کر اسے ختم کر کے مٹی بنا دیا گیا ہو، وہ زندگی، وہ ایک اور زندگی، تیسرا اسٹیج. پھر اس زندگی کے بعد چوتھا مرحلہ ہے انسان پھر اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد اعمال کے اعتبار سے جنت یا جہنم میں جائیں گے. تو زندگی کے 4 مرحلے ہیں. عالم ارواح پیدائش سے پہلے یہ زندگی جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، وہ زندگی جو موت کے بعد اس گڑھے اور قبر کے اندر اور برزخ میں آئیں گی. اور چوتھی وہ زندگی جو دوبارہ ہم سب انسان آدم کی اولاد جو ہے، ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے، سب اٹھائے جائیں گے، اچھے اور برے، کارے اور گورے، اونچے اور نیچے، اور سب کے ساتھ اللہ رب العزت فیصلہ کریں گا، انصاف کریں گا، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہوں گی. 4 زندگیوں کے مرحلے ہوتے ہیں، اس سے مجھے اور آپ سب کو گزرنا ہے. اور موت زندگی کا سب سے خطرناک، سب سے ہولناک، سب سے سخت مرحلہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے. یہ پیدائش کے مرحلوں سے بھی کئی درجے زیادہ سخت جو ہے ایک مرحلہ ہے، اور اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. یاد رکھیے. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 185 میں فرمایا کل النفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، جو بھی نفس ہے اسے موت کا مزہ ایک نہ ایک دن چکنا ہے اور لوٹ کر ہم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. اور موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے اس کو ٹھیک ٹھیک بتانا ناممکن ہے. یاد رکھیں، اس لیے کہ مرنے والا اٹھ کر یہ نہیں بتاتا کہ اسے کیا تکلیف ہوئی. ہاں، لیکن کچھ باتیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نے بتائی ہے، ان باتوں کو ہم جان سکتے ہیں، لیکن حقیقی کیفیت تو وہی انسان ہے جو اس سے گزرتا ہے. اور یاد رکھیے موت وہ مرحلہ ہے جس سے کوئی مستثنا ایکسیپشنل نہیں ہے.
سب کو اس سے گزرنا ہے، چاہے کسی مذہب اور کسی دین، کسی ملت اور کسی قوم کا وہ رہنے والا تھا، تو اس سے گزرنا ہے تو ٹھیک ٹھیک بتانا ناممکن ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو موت کی سختی اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی جو کتاب میں بتائی ہے، اس میں سے ایک بات سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 24 سے لے کر 35 میں اللہ فرماتا ہے، اور خاص طور سے گنہگار انسان کے لیے، ویسے نیکوکار کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن گنہگار انسان کے لیے اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور اللہ فرماتا ہے اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ پھر فرمایا تَظَنُّ أَن يَفْعَلَ بِهَا فاقرہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑ معاملہ، بہت سخت معاملہ ہونے والا ہے۔ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، اور جان جب حلق میں آ کر پھنستی ہے، اور ہر مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی آخری آواز جو نکلتی حلق سے، تو جان تب اس کے منہ کے ذریعے نکل کر چلی جاتی ہے۔ آپ سے فرماتے تب اس کی نگاہیں اس نکلتی ہوئی جان کو اپنے دیکھتی ہے، اسی لیے فرمایا جب کوئی مر جائے تو آنکھیں بند کر دو، چونکہ اس کی نگاہ اس کی طرف بڑھتی ہے، تو پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے انسان کی جان، اور وہ آخری آواز جو گلے سے نکلتی ہے اس کی تفصیلات ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، اور جان جب جانکنی گلے میں آ کے اٹک جاتی ہے۔ وَقِيلَ مَنْ راق، اور لوگ کہتے ہیں جو آس پاس بیٹھے ہیں، کیا کوئی ہے ڈاکٹر، کیا کوئی ہے طبیب، کیا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کیا کوئی ہے جو اس کو اس کیفیت سے آج بچا سکتا ہے، لاؤ اسے بلاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آگے فرماتا اور کہتا ہے آدمی جان لیں گا کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ جیسا انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک سمجھ کے بعد اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے گزارنا ہے، لیکن موت ایک ایسی گھڑی ہے جب انسان جان لے گا کہ اس کا جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلیوں سے پنڈلیاں آدمی رگڑے گا۔ یہ وہ شدید تکلیف کا بیان ہے جو موت کے وقت ہر انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہے، چاہے موت کسی بھی حالت میں آئے۔ اگر آپ نے کسی کی موت کو کبھی دیکھا ہو تو پنڈلیاں وہ خوب رگڑتا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جب گلے تک جو آواز آ جاتی ہے اور لوگ چلاتے ہیں آس پاس والے، کوئی ہے آؤ دیکھو بلاؤ علاج کرو، اور جب پنڈلیوں سے پنڈلیاں رگڑتی ہے اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور آج تیرے رب کی طرف چلنے کا وقت آ گیا۔ فرشتے بولتے اب کوئی فائدہ نہیں، کوئی طبیب، کوئی معالج، کوئی ڈاکٹر، کوئی جھاڑپو، کچھ نہیں، اب تمہارے رب کے پاس لوٹنے کا تمہارا وقت ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ تو نے دنیا میں صدقات کیے، نہ نماز قائم کی، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، یہ گناہگار انسان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور تو نے نہ صدقہ دیا نہ نماز قائم کی، وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور تیرے سامنے انبیاء نے آ کر باتیں رکھی، تیرے سامنے آ کر اس کے صحابہ نے، تابعین اور نیک لوگوں نے باتیں سنائی، واعظ اور نصیحت کی، لیکن تو نے کیا کیا؟ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، سب کو جھٹلا کر منہ پھیر کے تکبر کے ساتھ چلنے لگا، دیکھا جائے گا جب موت آئیں گی تو دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، تو پلٹ گیا، تو نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر چلا گیا۔ تو یاد رکھیے موت کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، لیکن اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا بھروسہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا ہے۔ میں کہتا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہاتھ چھوڑے اور نکل جائے۔ ہاں موت یقینی ہے، جی لے جتنا جینا ہے، 1000 سال، 10,000 سال، لاکھ سال، 10 لاکھ سال، لیکن الٹیمیٹلی تیرا ڈیسٹینیشن تجھے واپس آنا ہے۔ لیکن موت جو ہے حق ہے، یاد رکھیے۔ لوگ کہتے ہیں زندگی کا کیا بھروسہ، یاد رکھیے بات صحیح ہے، موت حقیقت ہے، زندگی کا نہیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ۔ موت کا بالکل بھائی بھروسہ ہے، جتنا بھی جی لو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ کہنے لگے مجھے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو بیان کیوں نہیں کرتے کیفیتیں، کیا ہوتا ہے کیوں نہیں سمجھاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، عبداللہ رضی اللہ عنہما کو کسی نے کہا کہ عمرو بن عاص کی موت کا وقت قریب ہے، آپ جائیے۔ وہ پہنچے اور کہا عمرو تم کہا کرتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں بتاتے موت کے وقت کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اب تمہاری موت کا وقت قریب ہے، چلو تم ہی بتا دو، تم کہا کرتے تھے نا کہ کیا ہوگا، چلو بتا دو۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے الفاظ سنیے موت کے قریب، فرماتے اور کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے، میری کیفیت یہ ہے کہ آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے،
آسمان زمین پر گرنے سے جو کیفیت ہوں گی تو میری تکلیف ایسی ہے جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے، میں اس کے بیچ میں زمین اور آسمان کے پس رہا ہوں، یہ میری تکلیف ہے۔ اور میری گردن پہ لگتا ہے کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے، اس شدید تکلیف میری گردن میں پہاڑ رکھا ہوا ہے۔ اور جو ہے میرے پیٹ میں لگتا ہے کسی نے کھجور کے کانٹے بھر دیے جو بہت لمبے اور سخت ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے میری سانس سوئی کے ناکے، سوئی کا سوراخ ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے سانس لینے میں اتنی شدید تکلیف ہے جیسا سوئی کے ناکے سے ہوا آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی رسول تھے، یہ موت کی کیفیت کو فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ خطرناک ہے، موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ سخت ہے۔ کسی زندہ انسان کو آرے سے چیرے اور اس کو موت نہ آئے تو کیسی تکلیف ہوں گی؟ تو وہ کہتے ہیں آروں سے چیرنے سے زیادہ سخت ہے، اذیت ناک ہے، اور قینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے کہ زندہ انسان کو قینچی سے کوئی کاٹ دے اور اگر موت نہ آئے تو کیسی تکلیف ہوں گی؟ تو قینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے، ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ سخت ہے۔ مطلب اتنی تکلیف جس میں ہوتی ہے ایسے ہڈیوں کو زندہ انسان کو ابالا جا رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں اگر مردہ اٹھ کر موت کی سختیاں بیان کر دے تو تم لوگ نیند اور چین چھوڑ دو گے اور آرام نہیں کرو گے، صرف اچھے اعمال میں لگ جاؤ گے تاکہ آخرت بن جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، یہ انسانوں میں سب سے نیک انسان تھے جس کو دنیا نے کبھی دیکھا ہے اور دیکھیں گے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وفات سے، انتقال سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام آئے تو دنیا سے چلے گئے، نوح آئے تو وہ بھی چلے گئے، ابراہیم آئے تو وہ بھی جانے کے لیے چلے گئے، موسیٰ بھی آئے تو چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، لیکن آئیں گے چونکہ موت ضروری ہے، پھر اپنی زندگی 40 سالہ گزار کے موت اور وفات پھر پا کے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ بھی چلے گئے۔ تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے تعلق سے آتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت موت کے وقت یہ تھی، آپ کی وفات کے وقت کیا اپنے داڑھی کو بار بار وہ کرتے، چہرے مبارک پر بار بار ہاتھ پھیرتے، اپنے چہرے پر بار بار پانی ڈالتے اور پانی ڈال ڈال کر یہ کہتے سبحان اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کی ذات پاک ہے، موت کے لیے بہت سختیاں ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے اور موت کے لیے بہت سختیاں ہیں۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ پھر آپ کہتے کہ مجھے وضو کرنا ہے، آپ کو نماز کے لیے وضو کروایا جاتا، اس حالت میں بھی آپ نماز کو جانے کی کوشش کرتے، وضو کرتے اور آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے، پھر آپ پانی مارا جاتا، آپ پھر ہوش میں آتے، پھر وضو کرتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ کو ہوش میں لایا جاتا، پھر آپ وضو کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے اور اسی کیفیت میں اپنے چہرے پر آپ ہاتھ پھیرتے، داڑھی پر ہاتھ پھیرتے، پانی مارتے اور کہتے سبحان اللہ کی ذات پاک ہے، موت کے لیے بہت شدید تکلیفیں ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مانڈی کے اوپر وفات کر گئے، آپ کی حالت اور کیفیت وفات کی دیکھ کر مجھے اس کے بعد کسی کی موت کی خبر سن کے بہت زیادہ غم نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کی وفات خود دیکھی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے۔ اور جو ہے ہم جو اس موت کو معمولی اور مذاق سمجھتے ہیں، اس کے لیے ہماری کوئی تیاریاں نظر نہیں آتی، کوششیں نظر نہیں آتی۔ اللہ جو بات کہتا ہے جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اسی کے پاس، اس کے بتائے ہوئے طریقے، دین، شریعت اور اس کے نبی کی سنت کی طرف وہ رجحان نظر نہیں آتا۔ ہمارے چہرے، ہمارے لباس، ہمارے معاملات، ہماری تجارتیں، ہمارے شادی بیاہ، ہماری تمام چیزوں سے ایسا نہیں لگتا کہ کبھی مجھے اور آپ کو مرنا ہے۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھو پچھلے رمضان بھی ہم لوگ جمع ہوئے تھے، پچھلے رمضان کئی لوگ تھے جو اس مجمع میں آتے تھے اور لائیو کانفرنس کو سنتے تھے، آج ان میں سے خود آپ گواہی دے سکتے ہیں کئی لوگ موجود نہیں ہیں، اور اگلے رمضان شاید بہت سارے لوگ خود مقرر اور سننے والوں میں سے کئی لوگ دنیا سے چلے جائے، اس لیے کہ آئے ہیں تو واپس تو جانا ہے، اس کی تیاری جانے سے پہلے مجھے اور آپ کو کرنی ہے، یاد رکھیے۔ لیکن موت کی وہ تیاری نظر نہیں آتی جس کے تعلق سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ڈرتے تھے۔ اصحاب رسول کی کیفیت یہ تھی کہ موت کے تذکرے آتے تو کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی جو ہے ہوا سمجھتے آپ، سینسز کھو جاتے، ان کے آؤٹ آف سینس ہو جاتے کہ کیا تذکرہ چل رہا ہے، اس لیے کہ انہیں ڈر ہوتا،
کہ یہ امتحان ہے، یہ ایک سخت گھڑی ہے اور اعمال کے اعتبار سے اس کے اندر فیصلے ہونے والے ہیں۔ اور موت کے بعد خبر کی ہولناکیوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح باتیں بتائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ آپ سے فرما رہے ہیں میں نے خبر سے زیادہ، گریف سے زیادہ، وہ اندر جو گڑھا زمین میں کیا جاتا ہے جس کو قبر کہتے ہیں، اس سے زیادہ ہولناک، گھبراہٹ والی اور خطرناک جگہ نہیں دیکھیے۔ اور کیوں نہ ہو تھوڑا قبر کو اگر تصور کر لیا جائے، سوچا جائے، مٹی کا گھروندہ ہے، مٹی کا بچھونا ہے، مٹی کا اوڑھنا ہے، آزو مٹی ہے اور بازو مٹی ہے، من بھر مٹی اوپر سے بھی ڈال دی گئی ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی چھوٹا سا ٹمٹما ہے کہ جس سے کچھ روشنی مل جائے، سانپ اور بچھو ہے، جانور اور کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہے، انسانی جسم گل اور سڑ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دوبارہ اٹھا کر عالم برزخ میں اپنی قدرت سے ان کو ان کے اعمال کے اعتبار سے گرفت کرتا ہے۔ اور خبر ایک بہت ہی سخت جگہ ہے، اور اسی خبر کے فتنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے۔ مسند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھلاتے تھے کہ کیا دعائیں کرنا ہے کہ ہم قبر میں آزمائے نہ جائیں، کہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے، ہمیں قبر کی سختیوں سے جو بچا لیا جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے روایت کا، فرماتے ہیں کہ تم لوگ فتنے قبر میں دجال سے بھی زیادہ جو ہے آزمائے جاؤ گے، تم لوگ فتنے قبر میں دجال سے بھی زیادہ، دجال کا فتنہ جب سے دنیا بنی ہے تو ختم ہونے تک دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کے فتنے کی شدت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کے تعلق سے اپنی قوم کو ڈرایا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور واعظ کیا، جبکہ یہ آنے والا ہے امت محمدیہ کے اندر، لیکن پہلے نبی اور پہلے رسول نے اس سے ڈرایا تو کہا تم قبر میں دجال کے فتنوں سے زیادہ جو ہے آزمائے جاؤں گے۔ اس بات کو سن کر صحابہ زار و قطار رونے لگے کہ کیا اتنی سخت آزمائش ہماری قبروں میں ہونے والی ہے؟ تو آپ نے کہا تمہاری اتنی آزمائش ہوگی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے یا قبرستان جاتے، قبر کے پاس جاتے تاکہ عبرت حاصل ہو، تو آپ کی کیفیت ہوتی کہ اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی جو بہت گھنی تھی آنسوؤں سے بھر جاتی، اور کہا کرتے تھے کہ یہ منزل جس کے لیے آسان ہو گئی باقی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، اور جس کے لیے اس منزل میں سختی اور پکڑ ہو گئی باقی سارے مرحلے پہلے سور سے لے کر قیامت تک اور اس کے بعد جو ہے حشر اور آخرت تک، اس کے لیے حساب و کتاب تک سارے مرحلے اس کے لیے بہت مشکل ہیں۔ بحقی کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ بہت سخت جان اور ایک قوی ہیکل مضبوط قسم کے جسامت والے انسان تھے، اس صحابی کے تعلق سے خلیفہ رسول تھے، جو ہے دوسرے جو ہے خلیفہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کئی فضائل ہیں۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اتنا روتے تھے، قبر کا سوچ سوچ کے اتنا روتے تھے کہ آخر وقت میں آپ کی وفات سے پہلے چہرے کے اوپر 2 لکیریں پڑ گئی تھی، جس کے آنسو جانے اور جانے کی وجہ سے چہرے پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی، چونکہ آنسو ہمیشہ وہاں سے بہہ کر نیچے کی طرف آتے تھے۔ اتنا صحابہ روتے تھے اور اس قبر سے اور موت کی کیفیت سے پناہ مانگتے تھے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے معاملات آج نظر نہیں آتے کہ کسی بھی چیز سے پہلے کبھی یہ سوچا ہوں کہ مرنے کے بعد اس کے وجہ سے کیا انجام میرا ہو سکتا ہے۔ نوجوان ہے تو اپنی جوانی کے اس میں عالم میں غرق ہے، نشہ، منشیات، لڑکیوں کو چھیڑنا اور افیئرز اور زنا اور بدکاریاں اور اپنی جوانیوں کو برباد کرنا۔ بچے ہیں تو والدین ان کو تعلیم اور تربیت نہیں دے رہے اسلام کی، بڑے ہونے کے بعد جو محنت اور مشقت حلال کے لیے ہونی چاہیے وہ حرام کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ساری زندگی جو ہے صرف ادھر اور ادھر اور اس کو اور اس کو تکلیف دے کر مال کمانا چاہتے ہیں، حرام کاریوں میں اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، حلال کو حلال نہیں سمجھتے اس کو حرام کر لیتے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھتے اپنے نفسوں پر ہر چیز کو حلال کر رکھا ہے۔ پھر تصور اور سوچ بھی یہ کہ اللہ موت اچھی دے، کیسے کسی کو اچھی موت مل سکتی ہے جب یہ اتنے بڑے بڑے انبیاء اور اتنے بڑے بڑے شہداء، اتنے بڑے بڑے صلحاء اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کا یہ حال ہے کہ یہ اپنی اموات، اپنی موت سے ڈرتے تھے اور اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم کس طرح سے بے باکی سے گناہ کر کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں اچھی جو ہے زندگی دیں گا اور اچھی موت نصیب کریں گا؟ اچھی موت کے لیے اچھے اعمال کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا فضل اور پھر رحم ہوتا ہے انسان پر۔ تو اچھی موت، اچھی محشر کی زندگی، اچھا حساب اور کتاب، آخرت میں فیصلے کے اعتبار سے جنت، یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو بہت سیریسلی، ڈراسٹیکلی، جلدی، شدت کے ساتھ اور بہت رفتار سے بدلنا ہے، اس لیے کہ آپ بھی نہیں جانتے
اور میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ میں کب دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ کب چلے جائیں گے۔ اگر وقفہ دیا گیا ہوتا کہ 60 سال 65 سال 70 سال تو شاید پھر کچھ تیاری کر لیتے کہ موت سے پہلے تیاری ہو جائے۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائی، اور لوگ کہتے ہیں نوجوان تو ہے آخر وقت میں انشاءاللہ العزیز نیک عمل کریں گے۔ میرے بھائی بوڑھوں کے مقابلے نوجوانوں کو تو جلدی مرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، جلدی مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کیوں یہ چکر میں ہے کہ نہیں ابھی تو جوانی ہے؟ ماں باپ کیوں یہ چکر میں ہے کہ بچہ بھی جوان ہے دین پہ عمل مت کراؤ، اس لیے کہ بعد میں کریں گے نا، زندگی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ریٹائرمنٹ کی بات کی عبادتیں پسند نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کو وہ جوانی کا پرائم ٹائم چاہیے آپ کا اور میرا۔ اللہ کو جس چیز کے لیے حکومت کہہ رہی ہے تم بیکار ہو ہمارے لیے چلے جاؤ، وہ چیز اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں کہ جب زندگی بھر تو رشوت خوری لوٹ مار کھسوٹ سب کر لیں گے اور 58 اور 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے کر اللہ اللہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، داڑھی رکھ لیں گے۔ ارے جس عمر کو تو حکومت کہہ رہی بیکار ہو گیا تو گھر جا کر بیٹھ، اس عمر کو اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں؟ اور اپنی جوانیوں کو والدین خود بچوں کو کہتے ہیں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، تو کیا تم لکھا کر لائے ہو تمہارے بچے کتنے دن جئیں گے؟ اور کیا میں لکھا کر لایا ہوں کہ میں اتنے دن میں مروں گا اور بوڑھا ہوں گا؟ ہمیں اپنی زندگیوں کو بہت جلدی تبدیل کرنا ہے، اس سے پہلے کہ موت کا شکنجہ کھس لیا جائے، فرشتوں کو آرڈر اور حکم دے دیا جائے، پھر اس کے بعد ہم کہیں حتی اذا جاء احد الموت قال رب ارجعون، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دی جائے، واپس ریٹرن لوٹنا ہے، نیک کام کرنا ہے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جو نیکیاں تیرے نبی بتا کر گئے تھے، تیرے دین و شریعت نے بتائی تھی میں کر کے آؤں، نہیں ملنے والا یہ موقع یاد رکھیے، نہیں ملے گا۔ اور انسان کی فطرت ہے، اسے کہا جائے نماز اگلے جمعے سے، دیندار بنو اگلے رمضان سے، اچھا پڑھو اگلے سیمسٹر سے، فلاں کام اگلی فصل سے، اچھا بزنس کرو اگلے سیزن سے، اگلا 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 موقع چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کلا نہیں ملنے والا تجھے اگلا موقع، چونکہ تیری فطرت ہے اگلا موقع چاہیے اور تو کرتا نہیں اعمال، لہٰذا اپنی زندگیوں کو بہت جلدی تبدیل کرنا ہے۔ میں اور آپ نہیں جانتے کیا حال ہونے والا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب برزخ اور موت کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی تو کہنے لگے کاش کہ میں درخت ہوتا، لوگ آتے کاٹتے سکھا کے مجھے جلا دیتے، میں انسان پیدا نہ ہوا ہوتا، اس لیے کہ درخت سے پوچھ نہیں ہونے والی، مجھ سے اللہ رب العزت پوچھ کرنے والا ہے۔ کتاب الزہد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا، انتقال کا وقت قریب آیا، دنیا سے کوچ کر جانے کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ یہ بھی خوش نصیبی کی موت ہے کہ انسان بیمار ہو اور توبہ کا موقع ملے، اچانک آنے والی موتوں میں توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ تو بہرحال تو رونے لگے اس موت کی کیفیت میں، اور روتے روتے جو ہے لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیوں روتے ہو، کیا دنیا سے جانے کا غم ستاتا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ کہا دنیا سے جانے کا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، لیکن میرا سفر بہت لمبا ہے، طویل سفر ہے میرا، اور خلیل زاد راہ ہے میرے پاس، توشہ بہت کم تیار کیا ہے، سفر کچھ زیادہ ہی لمبا ہے، سفر لمبا ہے، میں نے زیادہ راہ سفر کی تیاری کے لیے سامان کم جمع کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کی شام ایک ایسے ٹیلے پر گزاری ہے جس کے آگے میں نہیں جانتا ٹیلا پار کرنے کے بعد کہ میرے لیے جہنم ہے یا میرے لیے جنت رکھی گئی ہے۔ تو یہ اصحاب ہے جن کے تعلق سے اللہ کی کتاب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اگر ان کی اموات اور ان کی موت پر یہ ڈر رہے ہیں، اتنے کثیر اعمال کرنے کے بعد اگر یہ قلیل کہہ رہے ہیں اس کو زیادہ قلیل، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کس کو نہیں پتا ہے؟ حدیث کا کوئی طالب علم ایسا کوئی ہو سکتا ہے جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نہیں سنا ہو؟ جنت حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت لا تعداد ایسے محلات دے سکتے ہیں۔ ادنا سے ادنا محلوں کا تذکرہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ دونوں کا تذکرہ کرتا ہوں، کیا ملنے والا ہے؟ تو جنت کے محلات کے تعلق سے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جنت کے محلات میں تمام برتن سونے کے ہوں گے، اسی طرح فرمایا تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنتیوں کے محلات ہر وقت جو ہے دعوتیں چلتی رہیں گی، دنیا میں دعوت کرنے کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے تو سال میں ایک دعوت کر سکتے ہیں۔ اور مہنگائی کے دور میں تو لوگ ایک دوسرے کو سوچتے ہیں کہ اللہ نے ماشاءاللہ کتنا دیا کہ دیکھو اس مہنگائی کے دور میں بھی دعوت کرتا ہے، دعوت دن اور رات چلتی رہیں گی۔ لیکن یاد رکھیں جنت میں بھوک بھی نہیں ہے، پیاس بھی نہیں ہے، لیکن مومن کھائیں گے، ضرورت نہیں ہے لیکن کھائیں گے، یہ بات دونوں یاد رکھیں، ضرورت نہیں ہوں گی لیکن کھائیں گے، دعوتیں چلتی رہیں گی جس کی خوشبو ان کے محلات کو معطر کریں گی، خوشبودار کریں گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ایسی خوشبو ان کی محلات میں ہوں گی جس کی صرف خوشبو 40 سال دور تک چلتے رہیں گی، 40 ایئرس کی مسافت تک چلتے رہیں گے، ایسی خوشبو۔ دنیا میں ہوتا ہے نا چھوٹے موٹے سینٹ مار لے گا، 1-2 فٹ آ جائے تو وہ فخر سمجھتا ہے، اود لگا لے جو 2-4 دن رہ جائے اور مہک آ جائے تو بس بہت بڑی بات ہے۔ 40 سال دور تک کوئی گیس کرے گا ہاں وہ جنتی سی، 40 سال کی مسافت تک وہ خوشبو اس کی صرف چلے گی۔ اسی طرح جو ہے جنتیوں کو جو ہے پسینہ آئے گا، یاد رکھیے باقی چیزیں نہیں ہوں گی، ان پسینہ آئے گا، لیکن پسینے کے اندر مشک کی خوشبو، مشک سمجھتے نا، ہرن ہوتا ہے، ہر ہرن ایک خاص ہرن ہوتا ہے، اس ہرن کے پیٹ میں سے ایک چیز نکلتی ہے۔ کبھی اگر کسی نے مشک، حقیقی مشک، یہ جو ڈپلیکیٹ حقیقی دیکھا ہو تو وہ سمجھے گا مشک کیا ہوتا ہے، حقیقی مشک
اتنا خوشبودار چیز ہوتی ہے، اتنی خوشبودار کہ کئی فاصلے تک اس کی آپ خوشبو صرف سونگھ سکتے ہیں، اتنا مہک ہوتی ہے اس میں اللہ رب۔ تو جو مشک کی جیسا اس میں جو ہے پسینہ آئے گا، اس میں خوشبو ہوں گی، اسی طرح جو ہے جنت میں جو ہے انسان کو تھوک نہیں آئے گا، صرف پسینہ آئے گا، ناک سے اس کی کوئی غلاظت نہیں نکلیں گی، اسی طرح رفع حاجت کی پیشاب پخانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پسینہ آئے گا اور کچھ بھی نہیں، اور وہ بھی اتنا خوشبودار ہوگا۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جو انسان کھائیں گا وہ پسینے کے ذریعے اللہ اس کو ہضم کرا دے گا، بس اتنا ہی، اور کچھ نہیں رہیں گا اس کے علاوہ۔ اسی طرح جو ہے تمام جنتی جو ہے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے جیسے شیر اور شکر، مطلب مل جائیں گے پانی میں جیسے شکر یا نمک میں، کوئی حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، تم وہاں رہ رہے کہ ہم یہاں رہ رہے گا، کچھ نہیں، کوئی سوسائٹیل وہ نہیں، سب کو پتا ہے جو مقام ملا ہے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے ملا ہے، سب خوش رہ رہے زندگی، سب کو نعمتیں ملیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی حسد نہیں کرے گا، اہل جنت ہر سانس کے ساتھ آٹومیٹکلی اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، سانس لیا ہم، سانس چھوڑا حمد و ثنا چلتے رہیں گے آٹومیٹک، وہاں کرنا نہیں، وہاں کوئی مشقت نہیں، لیکن وہاں بھی اللہ کی تسبیح کریں گے مومن، سانس لیں گے خود بخود اللہ کی حمد و ثنا چلتی بنا مشقت، کرنا کچھ نہیں، چونکہ جنت وہ جو ہے دنیا دارالعمل ہے، جنت جو ہے بدلے کا گھر ہے، عمل نہیں کچھ، تو خود بخود وہ چلیں گے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے، جنت کا سنگریزہ، سنگریزہ سمجھتے ہیں سیمنٹ اور ریتی جو ہوتی ہے جو اینٹوں کو چپکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہتے ہیں سنگریزہ، وہ موتی اور یاقوت اور پیسے ہوئے زعفران کا ہوگا۔ زعفران معلوم ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ زعفران ایک پھول ہوتا ہے، اس پھول کے اندر چند پنکھڑیاں ہوتی ہیں نا، اس کے بیچ میں کچھ ایسی لمبی لمبی نوکیں آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں زعفران۔ کچھ ایک مثال بھی ہم بس اردو میں رہتی ہے، کوئی چیز کسی کو نہیں سمجھی تو بولتے تیرے لیے زعفران ہے، چھوڑ دے ہوتے کچھ سمجھ میں نہیں آنے والے، زعفران کو کوئی ایسا دیکھے تو سمجھے گا کچھ پنکھڑیاں پھونک دیں گا اس کو، بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ تو زعفران جو ہے اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا سنگریزہ جو ہے موتیوں کو کرش کر کے بنایا جائے گا جس سے بنیں گے۔ جنت میں جو ہے موت نہیں آئیں گی، جنتی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اس فائدہ اٹھانے کے لیے، اور جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا، جنتی ہمیشہ ینگ اور جوان رہیں گے، اس لیے کہ نعمتیں اگر پوری مل جائے اور زندگی چلی جائے تو کیا کریں، ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے دنیا کی جو ہے کچھ سالہ زندگی کو قربان کرنا ہو۔ اسی طرح جو ہے ابن ابی دنیا کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمان کہا جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے، جنت عدن کے محلات ایک اینٹ سفید موتی کا ہے، جنت عدن ایک خاص مقام ہے جنت کا جو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے مومنوں کے لیے، جنت کے کچھ حصے فرشتے بناتے ہیں حکم سے، لیکن کچھ حصے اللہ نے بنائے، جنت عدن اسی کا مقام ہے۔ کہا اس کا ایک اینٹ سفید موتی کا، ایک اینٹ سرخ یاقوت پتھر کا، ایک اینٹ سبز زمرد پتھر کا جو ہرے رنگ کا آتا ہے، ایک پتھر بہت قیمتی ہوتا ہے، عام طور سے بہت کم چھوٹے چھوٹے حصے اگر لے لے تو ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک اینٹ یاقوت کی ہے، ایک اینٹ جو ہے زمرد کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے مٹی کی جگہ مشک ہوگا، اس کا سنگریزہ لولو جو موتی سمندر کے اندر سیپ سے نکلتا ہے اس کا بنا ہوگا، اور اس کی گھاس جو ہے جو اطراف میں ہوگی وہ زعفران ہوں گی۔ دنیا کے اندر لوگ گھر بناتے ہیں، جو لوگ کنسٹرکشن کے بزنس میں ہیں یا جو لوگ مالدار ہیں اپنے گھروں کو مختلف ٹیکنیک سے بناتے ہیں، ان سے آپ پوچھیے اینٹ کیسی تھی، مٹی کی تھی یا مرم کی تھی؟ مٹی کی اینٹ بچتی ہے، مرم کی اینٹ بچتی نہیں، دھب دھب کرتی ہے، اس سے ہی فضیلت پتا، ارے مٹی سے بنا رہے انہوں نے، اس دور میں بھی اتنی مہنگی اینٹ آتی، 10,000 روپے میں آتی ہو، دوسری 5,000 میں آئی تھی سستی، اندازہ لگائی موتی سے ایک ایک اینٹ بنی ہے، زمرد پتھر سے ایک ایک اینٹ بنی ہے، یاقوت کی ایک ایک اینٹ ہے، اللہ نے کتنا مومنوں کے لیے تیار کیا۔ یہ تو صرف مالی جو صرف کنسٹرکشن کا معاملہ چل رہا ہے، تو نعمتیں کیسی ہوں گی لازوال، بہرحال کھانے اور پینے کا کیا معاملہ، ایسے محلات بنے ہیں، اور زعفران کی کھیتیاں جس گھاس جیسی لگاتے دنیا میں زعفران لگی۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں حدیث کے اندر مسلم کی روایت ہے بعض محلات میں سونے کے باغات ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوں گی، ہر چیز سونے کی ہوں گی، بعض محلات چاندی کے ہوں گے جن کی ہر چیز چاندی کی۔ جنت عدن تو ایک اسپیشل مقام ہے، اسپیشل لوگوں کو ہے، لیکن کچھ ایسی بھی جنت ہے جہاں موتی اور وہ نہیں گا رہا ہے، دوسرا ہے سب سونے کا، سب چاندی کا، لوگوں کے الگ الگ مقامات، الگ الگ اعمال کے اعتبار سے۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جنت کے محلات میں بڑے بڑے جو ہے گنبد خوبصورت سفید موتی سے تعمیر کردہ گنبد بنے ہوں گے۔ یاد رکھیے دنیا میں کوئی انسان گنبد والا گھر نہیں بنا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ ایک شخص جو ہے اپنے گھر پہ گنبد جیسا بنا رہا تھا، اسے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا، اس نے فوراً توڑ دیا، آپ نے پسند نہیں کیا اس کو، لیکن جنت میں گھر گنبد بنے ہوں گے، ڈومس بنے ہوں گے اس میں جو موتی کے بنے ہوں گے۔ اسی طرح جنت کے خیمے، یہ تو کنسٹرکشن کا معاملہ، گھر کیسے ہوں گے، اس میں خیمے گھر کے باہر آؤٹ ڈور میں آپ بناتے ہیں چھوٹے سے روم، کبھی کبھار بیٹھ جائے، جھولا وولا لگا ہوتا ہے ٹہلنے کے لیے، خیمے جو سائڈ میں ہوتے ہیں گھر سے الگ بناتے ہیں، وہ خیمے کیسے ہوں گے صرف وہ دیکھ لی سن لیجیے تو میں سمجھتا ہوں گھر کیسے ہوں گے کہ تو اس کی بہت تفصیلات نہیں آ رہی ہیں، خیموں سے گھر کا اندازہ لگا لیجیے۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 72 اور 73 کے اندر فرمایا ہر جنتی کے محل میں خوبصورت خیمے ہوں گے جن میں اہل جنت کی حوریں قیام پذیر ہوں گی۔ آؤٹ سائڈ اب گھر کے اندر تو ایک الگ معاملہ ہے، باہر جو خیمے لگے ہیں اس کے اندر ان کی حوری ہوں گی، خیمے لگے ہیں۔ اور ایک خیمے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کا ہر خیمہ کم از کم 60 میل کا ہوگا۔ 60 میل سمجھ رہے ہیں آپ، 60 میل کس کو کہتے ہیں؟ 60 میل، میل بہت لمبا حساب ہوتا ہے، ٹھیک، کلومیٹر میں تبدیل کرو تو 1.7 سے اس کو ضرب دینا پڑے گا تو نکلے گا کلومیٹر کا حساب، 100 سے اوپر چلا جائیں گا۔ 60 میل کا ایک خیمہ ہے جو گھر کے باہر ہوگا صرف لگا ہوا، آپ اندازہ لگائیے۔ یہاں دنیا کے اندر
کسی پروگرام میں کسی وقت ضرورت پڑنے پر چھوٹا سا منڈپ ڈالے تو کمر ٹوٹ جاتی. خیمہ جو باہر لگا ہوا ہے 60 میل کا ایک خیمہ ہوگا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو خیمہ لگا ہوگا نا منڈپ کا, اس میں جو محل ہوگا وہ جو بنا ہوا, وہ 60 میل کے صرف ایک موتی کے اندر تراش کے بنا ہوا رہے گا. وہ ایک خیمہ جو 60 میل کا ہے وہ ایک ثابت موتی میں فرشتوں نے تراش کے بنائے ہوئے ہوں گے. موتی سفید کیسا خوبصورت ہوتا ہے نا, انداز لگائی کیا خوبصورتی ہوگی اس گھر کی. 60 میل کا اور ایک موتی میں بنایا ہوا, تراش کر توڑ کر اس کو. یہ ادنا گھر کے باہر کے لان کے باہر کا سٹنگ ایریا ہے, تو اندر کیا ہوگا گھر کے اندر, جس کے گھر کے لان میں گھس کر ہی آپ اندازہ لگا لے سکتے اندر کی نعمتیں کیا ہو سکتی. 60 میل کا خیمہ. اسی طرح ان خیموں کے اندر اہل جنت کی جو ہے حوریں ہوں گی, اور وہ ان کے منتظر ان کا انتظار کرتی رہیں. اور جنتی آدمی جو ہے وقتاً فوقتاً الگ الگ خیموں میں, کئی خیمے ہوں گے, اس کا اسٹیٹس, اس کے اعمال, اس کو اللہ نے کیا عطا کیا, اس کے اعتبار سے کئی خیمے ہیں جن میں وہ وقتاً فوقتاً آتا اور جاتا رہے گا. اسی طرح جنت کے بازار, جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو ہے یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا, جنت میں بازار ہوں گے مومنوں کے, اور وہ جمعہ کے دن لگیں گے. صرف کس دن لگیں گے؟ جمعہ بازار, جمعہ کے دنوں بازار لگیں گے. لیکن اور جنت ان بازاروں میں جائیں گے, خرید و فروخت کریں گے, لیکن ان بازاروں میں عورتیں نہیں جائیں گی. یاد رکھیں, جنت کے بازار میں بھی عورت نہیں نکلیں گی, وہ گھر میں ہی رہیں گی. اور جنتی جب مرد جنت کے بازاروں میں جائیں گے, بازار میں جائیں گے, تو ہوا چلیں گی. آپ سے فرماتے ہیں جب ہوا چلیں گی تو ہوا کے اندر مشک اور زعفران اڑ کر آئیں گی, اور آ کر ان کے چہروں پر اور کپڑوں پہ لگ جائیں گی, جس سے ان کی خوبصورتی اور بڑھ جائیں گی, اور اسمارٹ ہو جائیں گی, اور ہینڈسم ہو جائیں گی. جب وہ گھر واپس آئیں گے تو ایک ہوا یہاں بھی بیویوں پہ چل پڑی ہوں گی, وہ بھی خوبصورت ہو جائیں گی. جب واپس آئیں گی تو بیویاں کہیں گی آپ تو بڑے حسین اور جمیل ہو گئے. تو شوہر کہیں گا پھر تم بھی کہاں بچی, تم بھی تو بڑے حسین اور جمیل ہوگی ہمارے جانے